السلام علیکم ناظرین، چینل حکیم امجد نور میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع عرق النساء کی تکلیف کے حوالے سے اور اس کے علاج، اس کی علامات کے حوالے سے۔ ناظرین، عرق النساء کی تکلیف کا جو مقام ہے وہ ہپ یعنی کولے سے پاؤں کے نیچے جانب جو رگ، جس کو میڈیکل لینگویج میں شیاٹک نرو کہتے ہیں اور طب یونانی میں اس کو عرق النساء کی رگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ رگ کولے سے شروع ہو کے پاؤں میں نیچے کی جانب جاتی ہے اور پاؤں کی پچھلی جانب اس کی تکلیف کا اثر ہوتا ہے، اور اس تکلیف کے اسباب میں ہرنیٹڈ ڈسک کے تنگ ہونے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے دباؤ کی وجہ سے شیاٹک نرو یعنی عرق النساء کی رگ پریس ہوتی ہے، اور اس کے پریس ہونے کی وجہ سے اس رگ میں بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی، اور جب بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی تو اس میں درد، تکلیف کے ساتھ ساتھ پاؤں میں سن ہونے کی کیفیات، پاؤں میں جھنجھناہٹ کی کیفیات اور بعض اوقات پاؤں میں کرنٹ لگنے جیسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ اور چونکہ مرض شدت اور کمی کے ساتھ الگ الگ علامات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس مرض میں شدت ہوتی ہے تو مریض چلنے پھرنے میں، لیٹ کر اٹھنے میں، اٹھ کر بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ مرض شدت کے ساتھ ہو تو اس میں سب سے پہلے چلنے پھرنے سے احتیاط کی جائے، حتی الامکان بیڈ ریسٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج اس میں معاون ہیں اس میں فزیو تھراپی کا پابندی سے کرنا، ہجامہ کے ذریعے سے، جس کو کپنگ تھراپی بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے فاسد خون کا اخراج کروانا، جس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن بہتر ہو کر اس مرض میں بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دو مختلف مزاج کے نسخے آپ سے شیئر کروں گا، جو سیدھے پاؤں کے لیے الگ اور الٹے پاؤں کی شیاٹک نرو کی تکلیف کے لیے الگ الگ مزاج کے حامل ہیں، اور دونوں میں الگ الگ نسخوں کے استعمال کرنے سے اس تکلیف میں بہت حد تک فائدہ محسوس ہوتا ہے اور مستقل استعمال سے اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ درد سیدھی ٹانگ میں ہو تو اس میں سونٹھ 50 گرام، آسگند 50 گرام، سرنجان شیریں 50 گرام اور مصبر، جس کو ایلوا بھی کہتے ہیں، وہ 20 گرام لیں۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور 0 سائز کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اور اگر یہ درد الٹے پاؤں میں ہو تو اس میں تارا میرا 50 گرام، ہرمل 50 گرام، سرنجان شیریں 50 گرام، کوڑ تما، جس کو ہنزل کہتے ہیں، وہ 10 گرام لے لیں۔ ان تمام اجزاء کو باریک پیس لیں اور اس کے بھی 0 سائز کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس کے مستقل استعمال سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز یعنی فزیو تھراپی کی پابندی کرنے سے اور اس میں آرام کرنے سے، اور اگر اس کے لیے کپنگ تھراپی یعنی ہجامہ بھی کرائیں تو بغیر کسی پیچیدگی کے بہت آسانی سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اور جب اس میں فائدہ محسوس کریں تو اس کو تواتر سے اس وقت تک استعمال کریں جب تک یہ تکالیف مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں۔ ناظرین، ان ہدایات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ عرق النساء کی تکلیف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ مفید سمجھیں گے، اور جب مفید سمجھیں گے تو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے۔ شکریہ۔